امریکہ نے کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، جو بعید نہیں ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو خبر بتانا درست نہیں ہے، اس کو تبصرہ کہنا چاہیے۔ ایک مبصر کی رائے ہے، میں نے بھی برائیں بیان کی تھی، ان کو خبریں تو نہیں قرار دیا تھا، تو یہ امکان ہے، لیکن اس کو مسلمان دشمنی نہیں کہا جا سکتا۔ مسلمان دشمنی کس طرح بن گئی ہے؟ مسلمان اکثریت ہندوستان کے جبر و استبداد کے نیچے کچلی جا رہی ہے اور بڑے دردناک حالات ہیں، ان کو اگر انڈیپینڈنٹ بنا دیا جائے تو اس کو اسلام دشمنی یا مسلمان دشمنی کیسے کہا جائے گا، یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی۔ اگر حضور فرض کر لیا جائے کہ وہ واقعی کوئی ایسا فارمولہ تیار کر رہا ہے امریکہ، ٹھیک ہے، تو پاکستان اگر نہیں مانتا اس فارمولے کو، تو پاکستان کے ساتھ کیسے حالات پیش آ سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں، پہلے آپ کشمیر کی بات کر لیں۔ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ پھر بھی مل جائے گی نا، انڈیپینڈنس جی ہیں، تو اس میں مسلمان دشمنی کیا ہوگی؟ اگر پاکستان جو ہے وہ اگر مان جاتا ہے، پاکستان کا کیا حق ہے زبردستی کشمیر پہ قبضہ کرے؟ عجیب بات ہے، اگر ہندوستان کا حق نہیں ہے تو پاکستان کا بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہو جائے۔ وہ عناصر ہیں، سوال یہ ہے کہ کشمیری کیا کہتا ہے۔ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے اور احمدیوں سے لکھ کر پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھاری اکثریت مکمل آزادی چاہتی ہے، پاکستان سے الحاق نہیں چاہتی، صرف جماعت اسلامی ہے، اور اب پاکستان کے بعد ایجنٹ آ کے یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ جس سے وہ پاکستان سے الحاق کروانا چاہتے ہیں۔ یہ صورت ہے۔ میں نہ الحاق کے مخالف نہ اس کی تائید میں صرف ایک اصول کے حق میں ہوں کہ اگر کشمیر کو آزادی ملنی ہے تو حق کے خود مختاری کے نتیجے میں ملنی ہے، ورنہ کوئی معنی نہیں۔ اور اگر خود مختاری دینی ہے تو ان سے پوچھیں تو صحیح وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب تک یہ ریفرینڈم نہ ہو کشمیر میں کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں بالکل ریاست پاکستان اور ریاست ہندوستان سے، یا کسی ایک سے الحاق چاہتے ہیں، اس وقت تک ان پر کچھ ٹھونسنا نہیں چاہیے۔ جس طرح ہندوستان کا حق نہیں تھا کہ اب تک اس پر کشمیر پر راج کرتا، اس طرح پاکستان کا بھی حق نہیں کہ کشمیر کو زبردستی اپنے ساتھ ملحق کر لے۔ سمجھیں کہ نہیں؟ اس لیے اگر امریکہ کشمیر کے باشندوں کے حق کے خود مختاری کے حق میں کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس معاملے میں امریکہ کو ظالم نہیں کہا جا سکتا۔ ہم تو کسی ایک ملک کے دشمن ہیں ہی نہیں۔ امریکہ کی وہاں تک تنقید کرتے ہیں اور بڑی جرات سے کرتے ہیں جہاں وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ ہم امریکہ کے مخالف ہو گئے، اس کی ہر بات غلط قرار دیں، یہ بالکل بیوقوفی والی بات ہوگی۔ ہم اپنے خود موقف سے ہٹ جائیں گے۔ اسلام نے ہمیں انصاف پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور یہاں تک فرمائی کہ دشمن کے خلاف بھی تم نے انصاف سے نہیں ہٹنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں ہرگز کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ایک سر منہ بھی انصاف سے ہٹ جاؤ۔ کتنی واضح تعلیم ہے۔ اس لیے آپ جب بھی سیاسی تبصرے کیا کریں یا غور کیا کریں تو ہرگز کسی ملک کی دوستی یا دشمنی، اپنے آپ کا پاکستانی ہونا اور غیر پاکستانی ہونا، ان باتوں سے بالا ہو کر بات کیا کریں، ہرگز ان میں ملوث ہو کر نہ کیا کریں، ورنہ آپ کے فیصلے غلط ہو جائیں گے۔ یہ دیکھنا چاہیے تقوی اور انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ اگر پاکستان ہٹتا ہے اس سے تو فرض ہے آپ کا کہ پاکستان پر تنقید کریں۔ یہ نہیں کہ ہندوستان کے مقابلے پر اگر پاکستان کہیں زیادتی بھی کرے تو آپ پاکستان کی تائید کریں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ احمدیت ایک عالمی نوعیت کی اسلامک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسلام عالمی ہونے کے نتیجے میں نہ کسی قوم کی تائید کر سکتا ہے، حمایت کر سکتا ہے، نہ کسی رنگ کی حمایت کر سکتا ہے، نہ کسی جغرافیائی علاقے کی حمایت کر سکتا ہے، بین الاقوامی ہے۔ اس لیے جب آپ بین الاقوامی باتیں سوچا کریں تو اپنی پاکستانی حیثیت بھول جایا کریں۔
لیکن اسلامی حیثیت کو آپ کبھی نہیں بھول سکتے. اس نو سے اگر آپ سوچیں گے آپ کی دماغ میں بڑی روشنی پیدا ہوگی اور بہت سی الجھنوں سے آپ کا دماغ آزاد ہوگا, اور تقویٰ پر قائم ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر مزید روشنی عطا کرتا ہے. سمجھیں؟ اس لیے بے وجہ اس لیے کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ پاکستان کے لیے کشمیریوں کو غلام بنانے کی سوچنا شروع کر دیں, یہ جائز بات نہیں ہے. ان لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے مسلمان دشمنی. بعض باتیں مسلمان دشمنی نہیں ہوتی, واقعاتی طور پر درست ہوتی ہیں, ہم کیوں ان کو مسلمان دشمنی کہیں؟ سمجھیں بات؟ جی جی, جزاکم اللہ.